اقبال کہتا ہے مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی تمہیں پیغام محمد کا پاس نہیں۔ جا کے مساجد میں ہوتے ہیں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، بس صدیق اکبر کی تنخواہ مزدور جتنی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے وزیر صاحب کون سی جنید بغدادی کی نسل میں سے ہے؟ لیکن کیا ہے کہ اسلام کا نظام نہیں ہے نا، بس ٹھیک ہے کھوتا گھوڑا چل رہا ہے بس۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تقدم میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اور دنیا کو ہے پھر ماں کا روح و بدر پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ادھارا۔ اور اقبال ہے عید دے موقع تے گل کی دی، اقبال کہندا ہے شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن، طلب ہے مجھے مردان حر کی تکبیرات۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، مجھے خبر کیا تھی رکوع کی، مجھے کیا پتا تھا سجود کا، تیرے نقش پاک کی تلاش سے کہ میں جھکا رہا نماز میں۔ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ، یہ بیان ہے سارے قرآن کا حسنت جمیع خصالہ، پڑھو ہر گھڑی ہر آن میں صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تعالیٰ کی ہم اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے بزرگوں دوستوں سامعین ذی احتشام، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب لم یزل میرے زبان پہ حق و سچ کو نازل فرما کر ہم سب کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ بڑا مقدس اجتماع ہے، بڑے بابرکت لوگ ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ جب ماہ رمضان مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جس مزدور نے اپنی مزدوری کا حق ادا کیا ہو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری الہ، اس کو اس کی مزدوری دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میرے جن بندوں نے ماہ مقدس کے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، سحری افطاری کی، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے۔ عید کس بندے کی ہوتی ہے؟ جس بندے نے محنت کی ہوتی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں، جس بندے نے سحری افطاری کی ہوتی ہے۔ اور مشکات کی حدیث سے پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزہ افطار کرتا ہے اللہ اس کو دو خوشیاں عطا فرماتا ہے، فرحۃ عند فطرہ، اس کو پہلی خوشی کس وقت ملتی ہے؟ جب وہ افطار کرتا ہے، کیسی خوشی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری مزے کی بات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسری پتہ ہے خوشی کون سی ہوگی؟ عند لقاء ربہ، جب وہ روزے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی روزے کی وجہ سے۔ اور ایک وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب لوگ نماز پڑھیں گے ان کو جزا عطا کروں گا، حج کریں گے جزا عطا کروں گا، عمرے کریں گے جزا عطا کروں گا، خیرات کریں گے جزا عطا کروں گا، لیکن حبیب جس بندے نے روزے رکھے اس کو میں اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ یہ کیسی کمال کی بات ہے کہ بندہ روزہ رکھے اور خدا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کیسے مسلمان ہے بدقسمت کہ جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے چھوڑے، اسلام کی اہمیت نہیں ہے، روزے کی قدر نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ سارے معاملات، غزوہ بدر بھی ماہ رمضان میں ہوا، فتح مکہ بھی ماہ رمضان، یہ کتنی بڑی دو ایسی سمجھے سپر پاور تھی کہ بدر تو تھا ہی حق و باطل کا مار کھانا، بدر اتنا مشکل کام 17 رمضان کو، اور پھر عرب کی گرمی، ایسی گرمی عرب کی کہ رسول اللہ نے روزے کو افطار فرما کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پہلے جنگ لڑو، اس لیے کہ جہاد ہوگا تو نماز بچے گی نا، اور جہاد ہوگا تو روزہ بچے گا نا، جہاد ہوگا تو زکوٰۃ بچے گی نا، اور بھی جہاد ہوگا تو سحری افطاری بچے گی نا۔ آج تو امریکہ بھی کہہ رہا ہے، کافر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایک سحری کی جگہ پہ 10 کریں، 5 نمازوں کی جگہ پہ 10 پڑھیں، زکوٰۃ 2.5 کے بجائے 5 دے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ انگریز کہتا ہے کہ بس نظام امریکہ کا ہونا چاہیے، نظام کافرانہ ہونا چاہیے،
ان مسلمانوں سے نظام کو کھینچ لو، یہ چاہے 5 کی جگہ پہ 20 نمازیں پڑھتے رہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ حضرت صاحب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے روزے کو افطار کر کے پہلے جہاد لڑا. جہاد کہاں ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے جہاد سرکار. اقبال نے کہا تھا مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لیا فرنگی نے وہ مسلمانی. اقبال کہتا ہے کہ مسلمان تو بیچارہ وک گیا ہے، کدے کوئی نظر نہیں آتا مسلمان. اور اقبال نے عید کے موقع تے گل کی تھی. اقبال کہتا ہے شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن، طلب ہے مجھے مردان حر کی تکبیرات. اقبال کہتا ہے میرے کو جڑا دکھاؤ، جڑا واقعی اللہ اکبر آکھے، اللہ اکبر پھر انہوں جچدا بھی چاہنا چاہیے اور دکھاؤ کہ مردان حر ہے کوئی. مطلوب ہے مجھے فقط مردان حر کی تکبیرات. اقبال کہتا ہے بندہ حر دکھاؤ مینوں جس پہ گھر وچ اسلام نافذ ہوئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گورنر تھے نا، گورنر آپ کے درجنوں اونٹ تھے کاروبار کے، اور جب آپ وزیر اعظم بنے تو گھر میں کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، اور 3 بر اعظموں کے مالک، اکیلا حکمران عمر بن عبدالعزیز. ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج عید آ چکی ہے، بچوں کے لیے کپڑے نہیں لے کے آنے. حضرت صاحب یہ جو واقعہ ہے نا، جس بندے کے دل میں احساس ہے، تھوڑا سا بھی ایک رتی کے برابر بھی احساس ہے نا، اس بندے کے دل کو یہ واقعہ چیر دیتا ہے. ایک بندہ 3 بر اعظموں کا مالک ہو، اشاروں کے اوپر لاکھوں لوگ جان دینے کے لیے قربان کھڑے ہوں، اور گھر میں بچوں کے لیے عید کے لیے کپڑے بھی نہ ہوں. حضرت صاحب میں اس حکمرانی کی بات کرتا ہوں، ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں، اسلام کی نعمت ہے ہمارے پاس. آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہوگا کہہ سکتا ہے کہ کار صاحب الحمدللہ میری پوری زندگی میں اسلام نافذ ہے؟ کہیں نہیں ہے ایسا، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لوگ کافروں سے بڑے متاثر ہیں. مولوی بیچارہ نماز ٹکرا مار کے بس ٹھیک ہے، عید بھی جا رہا، جمعہ بھی جا رہا، سارا کچھ جا رہا، لیکن نظام کافر دا. اقبال آئی تو گل کی تھی، اقبال تو رویا بیچارہ. اقبال کہتا ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا ہے، مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد. اقبال کہتا ہے مولوی تو کہڑے گل دی گل کردا، مسلمان آزاد پھر رہا ہے، اسلام تسی حجرے وچ بند کر چھڈے کہ مولوی صاحب سود دی گل نہ کرو، مولوی صاحب پاکستان دی گل نہ کرو. اقبال کہتا ہے خدا دے بندیا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تقدم میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اور دنیا کو ہے پھر ماں کا روح و بدر پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ادھارا. اقبال کہتا ہے ابو جہل ایک نہیں سی، آج ہزارہ ابو جہل نے، ہزارہ کافروں کی صورت میں ہزارہ ابو جہل نے. مودی سے بڑا ابو جہل کون ہوگا؟ ظالم کا بچہ جس نے ہندوستان میں مسلمانوں کی نسیں کاٹ کے رکھ دی. امریکہ سے بڑا دہشت گرد کون ہوگا کہ جس نے افغانستان میں، پاکستان میں دہشت گردی خود پھیلائی اور پھر کہتا ہے کہ پاکستان دہشت گرد ہے. اقبال یہی گل کی تھی، کہتا ہے دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدر پیش، اور پھر بدر سانو لڑنی پینی. اقبال گل کی تھی، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ اللہ. عمر بن عبدالعزیز بیوی نے کہا کہ سرداج گھر میں بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، مہربانی فرمایا کوئی کپڑے لے کے آئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اللہ اللہ. ہمارے پاکستان کے گھٹیا سے گھٹیا وزیر جو غریبوں کا حق کھاتا ہے، اس کی بھی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ ذلت اور رسوائی کا جو ہے نا وہ برباد ہو رہے ہیں. ہم لوگ بھی صدیق اکبر کی تنخواہ مزدور جتنی ہو سکتی ہے، تو یہ ہمارے وزیر صاحب کون سی جنید بغدادی کی نسل میں سے ہے. لیکن کیا ہے کہ اسلام کا نظام نہیں ہے نا، بس ٹھیک ہے کھوتا گھوڑا چل رہا ہے، بس چلائے رکھو تو چلائے رکھو. اللہ اللہ. میں اقبال کا شعر پھر پڑھ دوں تاکہ اس بات کے اقبال کہتا ہے مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی تمہیں پیغام محمد کا پاس نہیں. جا کے مساجد میں ہوتے ہیں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب. اقبال کے اندر نماز پڑھانی ہے، مولوی صاحب کھڑے نے، تسی اور جڑ بھی اسلام دے کم نے سارے ختم پڑھنا ہے تو مولوی صاحب کھڑے نے. چودھری صاحب کے بیٹے کو تو باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا نا، ظاہری گل ہے، وہ تو چودھری صاحب کا بیٹا. ڈیفنس میں کوٹھی بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اسلام سے آزاد ہو جائے. اے ساڑے لوگوں نے سمجھا جس بندے دے کول 1000 روپے دا نوٹ آوے وہ ہاتھ چک کے اللہ کو منگن بھی بڑی توہین سمجھدا کہ یار ہن میں اج کر کے اللہ کو منگا، میری جیب وچ 1000 دا نوٹ پیا. اور ظالم دے بچے خدا کو منگنا، اندے شرم والی کیڑی گل ہے؟
باعث و قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اقبال کے اندر کوئی شے نہیں اس قوم نکل۔ اللہ اللہ۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اے میری زوجہ محترمہ، میرے پاس پیسے نہیں ہے بچوں کے کپڑے خریدنے کے لیے، عید کا دن ہے، بچوں نے پرانے کپڑے پہنے، مختصر کر رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عید کی نماز پڑھائی، چونکہ خلیفہ اس دور میں خود نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اے تو ساڑھے دور صحابہ سی نا، صدیق پاک حکمران ہے لیکن مصلی پہ کھڑا، حضرت عمر بن خطاب حکمران ہے لیکن مصلی پہ کھڑا۔ جدو ایران دا سفیر آیا نا، وہ آ کے نا مدینہ وچ محل لب رہا سی، محل کوٹھی۔ صحابہ پوچھا کی لب رہے ہیں؟ کہندا جی اے جی تواڈے جڑے او کتھے او وزیر اعظم صاحب، انہاں تے میں محل لب رہا۔ صحابہ نے فرمایا تو کیڑے مال دی گل کردا ہے؟ لیس لنا امیر، لیس لنا مالک ولنا امیر۔ صحابہ نے فرمایا تواڈے وزیر اعظم ہون گے، ساڈے تے امیر المؤمنین ہوندے نے، اور جا کے لب کسے کھجور دے تلے ستا ہونا ساڈا امیر المؤمنین۔ کوئی ایران دا وزیر حیران ہون گے، یار ایڈا جناب ساڈے ٹنگا کام کے رہنے جناب عمر بن خطاب دی وجہ تو اے کھجور دے تلے ستا ہویا۔ میں اچھا بڑی لمبی ہے اس گل نو، میں کہ یار وجہ کی سی؟ جدوں بھی کوئی ملن واسطے آندا سی عمر بن خطاب کدے مسجد دی چٹائی تے ستا، کدے ککر تھلے ستا، کدے کھجور تلے ستا۔ پھر اللہ پاک نے میرے ذہن نو کھولے تے پھر گل میرے سامنے آئی۔ ساڈے محدثین کہندے نے خدا دے بندیو عمر بن خطاب 24 گھنٹے کم کردا سی، جتھے آ کے لگ جاندی سی گھنٹہ آرام کر کے بات چلو بھائی پھر کم۔ جی میرا لیڈر 18 کام کرتا ہے، میں کہ کمینے آ عمر بن خطاب نے 24 گھنٹے کم کیتا۔ گلاں کرتے میرا لیڈر، کون سے لیڈر کی بات کرتے ہو؟ اقبال کا شعر میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد۔ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، کوئی چکر ہی نہیں ہے حضرت صاحب۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نماز پڑھا کے بیٹھے تو آپ کے بچے سامنے آ گئے نماز کے بعد۔ جب ایسے بیٹے سامنے آ رہے تھے نا، جسم پر پرانے کپڑے تھے۔ آج اگر مولوی کی تنخواہ مزدور سے بھی گھاٹا ہے نا، لیکن مولوی بھی کم از کم لٹھا تا پا کے بیٹھا ہونا نا ظاہر ہے، ایڈی جناب گل ہے کیڑی۔ عمر بیٹھے ہیں ایسے تو بچے سامنے آگے پرانے کپڑے بیٹھے ہیں، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے بڑے بیٹے سے فرمایا پترا اج تینوں پیو دے ولوں شکایت ہونی ہے نا، ابا سانو نویں کپڑے ہی نہ پوا سکیا۔ آہا سبحان اللہ۔ حضرت صاحب اگر پیو دے وچ غیرت ہوے نا، پیو دے وچ اللہ تعالیٰ اولاد بھی پھر بایزید بستامی جیسی عطا فرمائے۔ پیو تو حضرت صاحب پیو خود بیٹھ کے اپنی بچی نال نکی فلماں دیکھ رہا، کتے غیرت رہنی جناب؟ بچی دے وچ کتے جناب، بیوی دے وچ کتے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت صاحب جناب دا بڑا بیٹا سی نا، عبد الملک انہاں نام سی، اس بڑے بیٹے نے بڑی گل کی، انہوں نے کہ ابا اج سانو شرم کوئی نہیں آئی، بلکہ ساڈا سر اج غیرت دے نال جناب اونچا ہو گیا ہے کہ ساڈے پیو نے ہر چیز ہونے کے باوجود کرپشن نہیں کی ہے جی۔ سانو اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز جیسا پیو عطا فرمایا، سن اور کی چاہیے۔ آپ ایک مرتبہ گھر آئے نا تو آپ جب بچے جڑے سن منہ تے ہاتھ رکھ کے آپ روٹی کھا رہے سن، بچے اینج کر کے جدو گل کرتے سن نا، عمر دیاں بچیاں اینج جناب ہاتھ رکھ کے گل کردیاں سن۔ جناب عمر نے فرمایا بچیو کی گل ہے، تانوں شرم آندی میرے نال گل کردیا ہویا، کوئی مسئلہ ہو گیا؟ آپ کی بیوی نے کہا، فاطمہ نے کہا میرے سرتاج آج 3 دن گزر گئے ہیں، ہماری بچیاں پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہی ہیں، اور گنڈے کھان دی وجہ تو انہاں دے منہ جو سمیل آندی ہے، اس واسطے اپنے منہ تے ہاتھ رکھ کے جناب تہاڈے نال گل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اتھا گل کی، آپ نے فرمایا میری بیٹیو کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا باپ تمہاری وجہ سے جہنم میں چلا جائے؟ انہوں نے عرض کی تھی ابا جان نہیں، ایسے کیوں بچاواں گے؟ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بیٹیو پھر تم پیاز کے اوپر ہی گزارا کرو، تاکہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو جنت کا تحفہ عطا فرما دے۔ حضرت صاحب ساڑھے بزرگ ہیں جی عید گزاری، ساڑھے نوجوان کو ٹائم ہی کوئی نہیں جناب اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھنے واسطے، انہوں کہتے ٹائم لبے تھا جناب ساڑھے بزرگوں کی سیرت پڑھے نا۔ وہ عمر بن خطاب آپ عید کی نماز پڑھا کے بیٹھ کے رو رہے سی، اج کوڑ بیٹھ کے رو رہے سی، صحابہ کرام آیا کہ گل کی تھی کہ امیر المومنین تسی بیٹھ کے رو رہے ہو، آج سے بڑا دن خوشی منان دا۔ عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا صحابہ اور تسی تے خوش ہو کہ تسی عید پڑھی ہے، میں اس وجہ تو بیٹھ کے رو رہے ہاں، پتہ نہیں میرے خدا نے روزے بھی قبول کیتے نے کہ نہیں کیتے، اس وجہ تو بیٹھ کے میں رو رہے ہاں۔ حضرت صاحب ہے گل کرتا میں، آج ہمارے مولوی کے اندر بھی غیرت کوئی نہیں رہ گئی کہ عوام کے سامنے حق بات کو بیان کر سکے۔ ہمارے بزرگوں نے ایسے عید کی ہے سرکار، بس واقعات ہیں جناب، سنتے جا رہے ہیں، عمل کی ایک رتی بھی نہیں ہے۔
ہم ہر عید کے اوپر یہ واقعہ سنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام آئے اور بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ یتیم کھڑا تھا، تن پہ صاف کپڑے نہیں تھے، نبی علیہ السلام فرمایا بیٹا سب تو کھیل رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام گھر لے کے بچے کو جا کے فرمایا عائشہ اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو صاف کپڑے پہناؤ، اس لیے کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ آج ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ یتیم کی زمین پہ قبضہ کریں۔ حضرت صاحب کس چیز کی مسلمانی ہے؟ اس لیے مہربانی فرمائے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام ہمارا یہ نہیں کہ جناب آپ نے سال کے بعد عید پڑھ لی، سال کے بعد روزے رکھ لیے، توفیق ملی تو حج بھی کر لیا، توفیق ملی تو وہ بھی اسلام کی طرح اسلام کی بات کرو۔ ہماری زندگی میں ہے اسلام، ہمارے گھر میں ہے اسلام، ہماری حکومت میں ہے اسلام، کہیں بھی نہیں حضرت صاحب۔ اور پھر وہی جو اقبال نے آخر میں شکوہ کیا تھا، عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اقبال کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ میرے نبی سے وفا کیا ہے؟ میں اگر اس کی تشریح کروں تو 1.5 گھنٹہ تو مجھے نہیں پہ چاہیے۔ آج لوگ کسوٹی اٹھا کے کھڑے، کسوٹی اٹھا کے۔ میرے نبی کے پاس یہ نہیں تھا، حضور کے پاس وہ نہیں تھا، میرے نبی تو بڑے محدود بن کے آئے ہیں، وہ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، غاروں میں روتے رہے، مزاروں میں روتے رہے، اور میں کہ ظالم نے بچہ ہے تو حضور دی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ میں کہ اقبال کو بچ تعریف کی میں کری، اقبال کہنا خیمہ افلاق استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تبس امادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہنا خدا دے بندیا اگر آسمان کھڑا ہے نا تو رسول اللہ دے صدقے نال کھڑا ہویا۔ میں کہ انج جناب تو تعریف کر، انج اللہ اللہ۔ ساڑھے امام محمد رضا فرمایا سی، امام محمد رضا فرمایا اے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ۔ خوب سجدے کیے، خوب ماتھا گسا، اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ۔ امام محمد رضا فرمایا اگر تیرے دل کے اندر حضور دی محبت نہیں ہے، خالی ٹکرانے کوئی شاہ نہیں لبڑی ہے کہ دنوں۔ اس واسطے مہربانی فرمائے، حضور سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ سال کے بعد رسمیں ادا کر لیں، اور حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس میں اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ جڑا بھی مسئلہ ہوئے گا، جڑا بھی فیصلہ ہوئے گا، اللہ کے قرآن کے مطابق ہوئے گا۔ حضرت صاحب آپ کے تو تھانے کے اندر قرآن نہیں ہے، کہاں پہ آئے گا وزیر اعظم ہاؤس میں قرآن؟ اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم کو اس عید کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑنا چاہتا ہے، خدا کے بندوں جوڑنا چاہتا ہے۔ نماز پہ اللہ فرماتا ہے جڑ جاؤ، کٹھے جڑ جاؤ۔ چلو نماز پہ نہیں آ سکتے، جمعے پہ کٹھے ہو جاؤ، پر جمعے پہ نہیں ہو سکتے کم از کم عید پہ کٹھے ہو جاؤ، اور عید پہ نہیں ہو سکتے کم از کم حج پہ کٹھے ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں جوڑنا چاہتا ہے۔ ختم کرو یہ فرقہ واریت جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اقبال کے اندر کہ کافر دی سازش دیکھو، مولوی نو آپس سے لڑا دیتا تو ساری قوم ساڑھے نوجوانوں میچ میں چلا دیتا، حکمران مزے کر رہے ہیں۔ اینج اسلام کامیاب کوئی نہیں حضرت صاحب، اسلام واسطے امام حسین جتنا بچے قربان کرنے بیٹھے نے، اینج جا کے اسلام نہیں پیش ہونا۔ اللہ تعالیٰ ساڑھی اس نوجوان نسل نو اسلام دی روح نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔